حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور نہ ہمیں لہسن کی بو سے تکلیف دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1251۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا، سو ایک مرتبہ ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انہیں کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس بدبودار سبزی میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1252۔ ابو طاہر اور حرملہ نے کہا، ہمیں ابن وہب نے خبر دی۔ کہا، مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، مجھے عطا بن ابی رباح نے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا۔ حرملہ کی روایت میں ہے، ان یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لہسن یا پیاز کھایا وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجدوں سے دور رہے اور اپنے گھر بیٹھے۔ اور ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کچھ سبز ترکاریاں تھیں۔ آپ نے ان کی کچھ بو محسوس کی تو ان کے متعلق پوچھا۔ آپ کو ان ترکاریوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اس میں ڈالی گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس لے جانے کو کہا۔ جب اس نے بھی اسے دیکھ کر آپ کی ناپسندیدگی کی بنا پر اس کو ناپسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھا لو، کیونکہ میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے، یعنی اس سے فرشتے مراد ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1253۔ یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، مجھے عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ ترکاری یعنی لہسن کھایا، اور ایک دفعہ فرمایا، جس نے پیاز، لہسن اور گندنا کھایا تو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے بھی ان چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے بیٹے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1254۔ محمد بن بکر اور عبد الرزاق نے دو مختلف سندوں سے روایت کرتے ہوئے کہا، ہمیں ابن جریج نے اسی سابقہ سند کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس پودے، آپ کی مراد لہسن سے تھی، میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس نہ آئے۔ اور انہوں یعنی ابن جریج نے پیاز اور گندنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1255۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم خیبر کی فتح سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ترکاری یعنی لہسن پر جا پڑے۔ لوگ بھوکے تھے اور ہم نے اسے خوب اچھی طرح کھایا۔ پھر ہم مسجد کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، جس نے اس بدبودار پودے میں سے کچھ کھایا ہے وہ مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے۔ اس پر لوگ کہنے لگے، لہسن حرام ہو گیا، حرام ہو گیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، ایسی چیز کو حرام کرنا میرے ہاتھ میں نہیں جسے اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے، لیکن یہ ایسا پودا ہے جس کی بو مجھے ناپسند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1256۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک دفعہ پیاز کے ایک کھیت کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے کچھ لوگ اترے اور اس میں سے کچھ کھا لیا اور دوسروں نے نہ کھایا۔ ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو قریب بلا لیا جنہوں نے پیاز نہیں کھایا تھا، اور دوسرے جنہوں نے پیاز کھایا تھا انہیں پیچھے کر دیا، یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1257۔ ہشام نے کہا، ہم سے قتادہ نے حدیث بیان کی،
انہوں نے سالم بن ابی جعد سے اور انہوں نے حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا. کہا میں نے خواب دیکھا ہے جیسے ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگے ماری ہیں اور اس کو میں اپنی موت قریب آنے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا، اور کچھ قبائل مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین بنا دوں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع نہیں ہونے دے گا، نہ اپنی خلافت کو اور نہ اس شریعت کو جس کے ساتھ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اگر مجھے جلد موت آ جائے تو خلافت ان 6 حضرات کے باہمی مشورے سے طے ہوگی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت خوش تھے، اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے اس ہاتھ سے مارا ہے وہ اس امر یعنی خلافت پر اعتراض کریں گے. اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہوں گے. پھر میں اپنے بعد جو حل طلب چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے میرے نزدیک کلالہ کی وراثت کے مسئلے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ زیادہ اہم نہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں اتنی دفعہ رجوع نہیں کیا جتنی دفعہ کلالہ کے بارے میں کیا، اور آپ نے بھی میرے ساتھ کسی مسئلے میں اس قدر سختی نہیں برتی جتنی میرے ساتھ آپ نے اس مسئلے میں سختی کی. حتیٰ کہ آپ نے انگلی میرے سینے میں چبھو کر فرمایا، اے عمر، کیا گرمی کے موسم میں اترنے والی آیت تمہارے لیے کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے؟ میں اگر زندہ رہا تو میں اس مسئلے یعنی کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ ہر انسان جو قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں شہروں کے گورنروں کے بارے میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے لوگوں پر انہیں صرف اس لیے مقرر کر کے بھیجا کہ وہ ان سے انصاف کریں اور لوگوں کو ان کے دین اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں، اور ان کے اموال فے ان میں تقسیم کریں، اور اگر لوگوں کے معاملات میں انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے میرے سامنے پیش کریں. پھر اے لوگو، تم 2 پودے کھاتے ہو، میں انہیں بو کے اعتبار سے برے پودے ہی سمجھتا ہوں، یہ پیاز اور لہسن ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں آپ کو کسی آدمی سے ان کی بو آتی تو آپ اسے بقی کی طرف نکال دینے کا حکم صادر فرماتے، لہٰذا جو شخص انہیں کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو مار دے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1258. سعید بن ابی عروبہ اور شعبہ نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1259. ابن وہب نے ہمیں حدیث سنائی، انہوں نے حیوہ سے، انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے، انہوں نے شداد بن ہاتھ کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں کسی گمشدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے، اللہ تمہارا جانور تمہیں نہ لوٹائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1260. ابن وہب کے بجائے مقری نے حیوہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1261. سفیان ثوری نے ہمیں خبر دی، انہوں نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد یعنی بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا اور کہا، جو سرخ اونٹ کی نشاندہی کے لیے آواز دے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تجھے تیرا اونٹ نہ ملے. مسجدیں صرف انہی کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا، یعنی عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1262. ابو سینان نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، جو سرخ اونٹ کی نشاندہی کے لیے آواز دے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا اونٹ نہ پاؤ، مساجد صرف انہی کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا. صحیح مسلم
حدیث نمبر 1263۔ محمد بن شیبہ نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ چکے تو ایک بدوی آیا اور مسجد کے دروازے سے اپنا سر اندر کیا، پھر ان دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا، محمد بن شیبہ سے مراد ابو نعامہ شیبہ بن نعامہ ہے، جس نے مسعر، حشیم، جریر اور دوسرے کوفی راویوں نے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1264۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی شبہ میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے جب کوئی یہ کیفیت پائے تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1265۔ سفیان بن عیینہ اور لیث بن سعد نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1266۔ یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے، کہا ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، گوز مار رہا ہوتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے، پھر جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان اور اس کے دل کے درمیان خیال آرائی شروع کروائے۔ وہ کہتا ہے، فلاں بات یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ وہ چیزیں اسے یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ شخص یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ چنانچہ جب تم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ تشہد میں بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1267۔ عبد الرحمن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ آگے اوپر کی روایت کی طرح ذکر کیا اور یہ اضافہ کیا، اسے رغبت اور امید دلاتا ہے اور اسے اس کی ایسی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1268۔ مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبد الرحمن اعرج سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی ایک نماز کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور درمیان کے تشہد کے لیے نہ بیٹھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام کے انتظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1269۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ سے، جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے، روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں جب آپ کو دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، پھر جب آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہر سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، اور لوگوں نے بھی تشہد کے لیے بیٹھنے کی جگہ جو آپ بھول گئے تھے آپ کے ساتھ 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1270۔ ابن شہاب کے بجائے یحییٰ بن سعید نے عبد الرحمن اعرج سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد جہاں نماز میں آپ کا بیٹھنے کا ارادہ تھا وہاں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنی نماز جاری رکھی، پھر جب نماز کے آخر میں پہنچے تو سلام سے پہلے سجدے کیے، اس کے بعد سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1271۔ سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم سے،
انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، 3 یا 4، تو وہ شک کو چھوڑ دے اور جتنی رکعتوں پر اسے یقین ہے ان پر بنیاد رکھے، یعنی 3 یقینی ہیں تو چوتھی پڑھ لے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت یعنی 6 رکعتیں کر دیں گے، اور اگر اس نے 4 کی تکمیل کر لی تھی تو یہ سجدے شیطان کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1272۔ داؤد بن قیس نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اس کے معنی کے مطابق یہ کہا، وہ نمازی سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے، جس طرح سلیمان بن بلال نے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1273۔ جریر نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے علقمہ سے روایت کی، کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا، آپ نے اس میں زیادتی یا کمی کر دی۔ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، کیا نماز میں کوئی نئی چیز یعنی تبدیلی آ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیا؟ صحابہ نے عرض کی، آپ نے اتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ راوی نے کہا، آپ نے اپنے پاؤں موڑے، قبلے کی طرف رخ کیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، اگر نماز میں کوئی نئی بات ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا، لیکن میں ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ صحیح کی جستجو کرے اور اس کے مطابق نماز کی تکمیل کرے، پھر صحف کے 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1274۔ ابن بشر اور وکیع دونوں نے مسعر سے اور انہوں نے منصور سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابن بشر کی روایت میں ہے، وہ غور کرے کہ اس میں سے صحت کے قریب تر کیا ہے، اور وکیع کی روایت میں ہے، وہ صحیح صورت کو یاد کرنے کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1275۔ وہیب بن خالد نے کہا، ہمیں منصور نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ منصور نے کہا، وہ غور کرے کہ اس میں صحت کے قریب تر کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1276۔ سفیان نے منصور سے مذکورہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا، وہ صحیح کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1277۔ شعبہ نے منصور سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا، اس میں جو صحیح کے قریب تر ہے اس کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1278۔ فضیل بن عیاض نے منصور سے اسی سند کے ساتھ خبر دی اور کہا، وہ اس کی جستجو کرے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1279۔ عبدالعزیز بن عبد الصمد نے منصور سے ان سب راویوں کی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا، وہ صحیح کی جستجو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1280۔ حکم نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 5 رکعت پڑھا دیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی، کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، آپ نے 5 رکعت پڑھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1281۔ ابن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا، ہمیں ابن ادریس نے حسن بن عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم بن سوید سے اور انہوں نے علقمہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 رکعت پڑھائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1282۔
عثمان بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، لفظ انہی کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں جریر نے حسن بن عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم بن سوید سے روایت کی، کہا ہمیں علقمہ نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا ابو شبل آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں لوگوں کے کنارے والے حصے میں تھا اور بچہ تھا۔ میں نے کہا ہاں آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ایک آنکھ والے تو بھی یہی کہتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ مڑے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ جب آپ مڑے تو لوگوں نے آپس میں خسر پھسر شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ لوگوں نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو آپ پلٹے، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر فرمایا میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو۔ ابن نمیر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ 2 سجدے کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1283۔ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعتیں پڑھا دیں تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی اسی طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح تم یاد رکھتے ہو، اور میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو۔ پھر آپ نے صحف کے 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1284۔ علی بن مسہر نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں کچھ اضافہ کر دیا۔ ابراہیم نے کہا کہ یہاں وہم مجھے ہوا ہے، علقمہ کو نہیں۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اس لیے جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ قبلے کی طرف پھیرا اور 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1285۔ حفص اور ابو معاویہ نے اعمش سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور گفتگو کے بعد صحف کے 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1286۔ زائدہ نے سلیمان اعمش سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے زیادہ پڑھا دی تھی یا کم؟ ابراہیم نے کہا اللہ کی قسم یہ وہم میری طرف سے ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو ہم نے آپ کو جو آپ نے کیا تھا اس سے آگاہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا جب آدمی زیادتی یا کمی کر لے تو 2 سجدے کر لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1287۔ سفیان بن عیینہ نے کہا ہم سے ایوب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے محمد بن سیرین سے سنا وہ کہہ رہے تھے، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے بعد کی ایک نماز ظہر یا عصر پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر قبلے کی سمت گڑے ہوئے کھجور کے ایک تنے کے پاس آئے اور غصے کی کیفیت میں اسے ٹیک لگا لی۔ لوگوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، انہوں نے آپ کی ہیبت کی بنا پر گفتگو نہ کی، جبکہ جلد باز لوگ نماز پڑھتے ہی نکل گئے اور کہنے لگے نماز میں کمی ہو گئی ہے۔
تو ذوالیدین نامی شخص کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں دیکھ کر پوچھا، ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، سچ کہہ رہا ہے، آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے 2 رکعتیں مزید پڑھی اور سلام پھیر دیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سر اٹھایا۔ محمد بن سیرین نے کہا، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کہا اور سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1288۔ سفیان کے بجائے حماد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی 2 نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی۔ آگے سفیان بن عیینہ کے ہم معنی حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1289۔ ابن ابی احمد کے آزاد کردہ غلام ابو سفیان سے روایت ہے کہ اس نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں میں سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین نامی شخص کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی کام نہیں ہوا۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کوئی ایک کام تو ہوا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا ذوالیدین نے سچ کہا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز رہ گئی تھی پوری کی، پھر بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1290۔ علی بن مبارک نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو سلمہ نے حدیث سنائی، کہا ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا۔ تو بنو سلیم کا ایک آدمی آپ کے قریب آیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اور آگے سابقہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1291۔ شیبان نے یحییٰ سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ابتدا میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ اس پر بنی سلیم کا ایک آدمی کھڑا ہوا۔ آگے مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1292۔ اسماعیل بن ابراہیم نے خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو محلب سے، اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک آدمی جسے خرباق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صاف ہوا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ آپ غصے کی حالت میں چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس آ پہنچے اور پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے 1 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر صحف کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1293۔ عبد الوہاب ثقفی نے خالد حذا سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3ری رکعت میں سلام پھیر دیا، پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ ایک لمبے چوڑے ہاتھوں والا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ پھر آپ غصے کے عالم میں نکلے اور چھوڑی ہوئی رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، پھر صحف کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1294۔
یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا، اور سجدہ کرتے تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1295۔ محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے سجدے والی آیت سے گزرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے، آپ کے پاس ہماری بھیڑ لگ جاتی، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی، یہ سجدہ نماز کے علاوہ ہوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1296۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا، مگر ایک بوڑھے یعنی امیہ بن خلف نے کنکریوں یا مٹی کی ایک مٹھی بھر کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بعد میں دیکھا اسے کفر کی حالت میں قتل کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1297۔ عطا بن یسار نے اپنے شاگرد ابن قصید کو بتایا کہ انہوں نے امام کے ساتھ قرآن کی کسی سورت کی قرات کرنے کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا امام کے ساتھ یعنی فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھے، اور کہا انہوں یعنی زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا پڑھی تو آپ نے سجدہ نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1298۔ اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن یزید نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، پھر جب سلام پھیرا تو انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1299۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1300۔